وہ کہتی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی. سن 2012 سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے سیٹ پہ ہوں، چاہے شوٹنگ پہ ہوں، چاہے فلائٹ پہ ہوں. نماز کے وقت میں نماز ضرور ادا کرتی تھی اور قضا نہیں کرتی تھی. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سفر میں ہوتے نماز قضا کرتے تھے کہ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن بولے میں نماز قضا نہیں پڑھتی تھی، بس پڑھ لیتی تھی. تو میں یہ سوچتی تھی جب رات سوتی تھی کہ میرا یہ سب کرنا، میں لوگوں کو دیتی بھی ہوں. عامتاً جو اس دنیا میں ہوتے ہیں نا خرچ بہت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں دیتی بھی بہت زیادہ تھی اور رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی، نفل روزے بھی رکھتی تھی، نماز کا اہتمام بھی. لیکن یہ سوچتی تھی کہ میرے سے فائدہ کیا. میں یہ سمجھتی ہوں لیکن لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں میرے سے فائدہ کیا؟ کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے. چاہے ہمارا مذہب ہو، چاہے ہمارے برادران وطن، ہمارے بھائی ہو، کسی کو فائدہ نہیں. تو میں نے کہا فائدہ کیسا پہنچانا چاہتی تھی؟ بولے وہ ہماری ایک عیاشی میں تھے، بس ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مقصد پورا ہو جاوے چاہے کچھ بھی ہو. لیکن اس طرف آنے کے بعد میرا دل نرم ہوا کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کو میری ذات سے فائدہ ہو جاوے. میری سوچ یہ ہو گئی کہ میں کسی کو کیسے بھی کام آ جاؤں، کسی بھی طرح سے کام آ جاؤں، کہ کوئی بھائی اور بہن پریشان ہے اس کے میں کام لگ جاؤں. اس وقت پہ آتی تھی یہ سوچ، لیکن کیا کر دیتے تھے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ بھائی میں گراؤنڈ پر ہو کے ان کا کام کروں. یہ ایک میری فکر آ گئی. بولے اور میں رات کو سو نہیں پاتی تھی. میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ؟ بولے واقعہ یہ ہوا، رمضان تھا 2019 کا، میں سوئی ہوئی تھی. بولے شہر سے پہلے میں نے قبر کو خواب میں دیکھا اور بہت بری حالت میں دیکھا. تو میں ایک دم چونک کر اٹھ گیا، مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا. اس کے دوسری رات میں نے قبر کو دیکھا، بہت اچھے طریقے سے دیکھا. پھر آواز سنی کہ اگر زندگی ایسے گزارو گے تو یہ ملے گی ورنہ وہ ملے گی. اب میں پریشان تھی کہ میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا. کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایک زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چاندنی اور ساری چیزیں تو وہ چھوڑنا جب آدمی سوچتا بھی ہے نا. ہمیں بہت لوگ ملتے بمبئی کے اندر کہ مولانا دل خالی. ایک پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سنگر ہمارے بھائی، ان کے بھائی فوت ہو گئے 1 سال پہلے. وہ مجھے باتوں باتوں میں کہنے لگے مولانا حج کرنا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ رو دیا. بولے مولانا بس دعا کرو کہ اللہ اتنی زندگی دے دے اور اللہ کا گھر کھول دے کہ حج ہو جاوے. یہ دنیا کیا ہے؟ بولے میرے اتنی کٹ گئی، اب مجھے کیا ملے گا؟ یعنی طلب ہوتی ہے نا، طلب. ہم یعنی کسی کے لیے یہ نہ کہے کہ یار یہ ایسا ہے. ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ یہ ایسا ہے؟ ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے بطور ایمان والا ہر ایک کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. وہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. میں اور آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، اور میں اور آپ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے. وہ مجھے کہنے لگا مولانا بس میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ کے یہ جذبات سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، ان سب کے لیے اگلے سال انشاءاللہ حج کھل جائے گا تمہاری تمنا سے. اس کو میں نے یہ کہا. وہ اتنا خوش ہوا کہ بولے بس مولانا یار زندگی پتہ نہیں ہے کب اللہ کا امر آ جاوے اور ہم دنیا سے چلے جاوے. تو میں نے میری اہلیہ کو کہا، میں نے کیا اس کے بعد، بولے اس کے بعد 19 پورا نکلا. میں جارڈن شوٹنگ میں گئی تو بولے وہاں میں جس ہوٹل میں تھی تو وہ ریپ کر کے کچھ طریقے سے باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں. تو بولے میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کفن پہنایا گیا، اور باقاعدہ مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں پورا 1-1.5 مہینہ بولے وہاں ایک شوٹنگ کے لیے رہی، مجھے نیند نہیں آئی، میں بہت زیادہ بے چین رہی. اب اس کے پس منظر میں لے جاؤ، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، کابر امت و کابر امت ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق دے. سن 2018 کی حج کے اوپر میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا فلاں بہن ہے، پہلے میں بہن کہتا تھا، بس ایک بات بڑی یہاں ہنسنے والی ہے، میں اس کو بہن کہوں. میں نے کہا مولانا میں ان سے پہلی دفعہ 2017 حج عمرے پہ ملا رمضان میں. ان کی والدہ اور ان کے گھر والوں کو لے کر وہ آئے تھے. تو میں نے کہا بہن آپ کو کچھ کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، معاف کرنا یہ بات، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ہمارے تصور میں بھی اللہ کیا فیصلے کر چکا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں. پھر میں نے حضرت مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ ان سے بات کریں. مولانا نے بات کی کہ بیٹی میں ملنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میں دبئی آ رہی ہوں. تو مولانا کہ میں ضرور آؤں گا بیٹی آپ کو ملنے. تو میں حج سے واپس دبئی آیا اور وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ دبئی آ گئی. مولانا انہیں ملے 6 سے 8 گھنٹے وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھی، مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، ملے. پھر وہ بھی آ گئے، میں بھی انڈیا آ گیا. مولانا کا اگر سفر تھا کینیڈا کا، مولانا وہاں چلے گئے. مولانا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کی ثنا سے کوئی سگائی ہو جائے تو بہت اچھا کام آ جائے. میں اللہ کی شان 3 دن جماعت میں تھا. تو میرے ساتھی میرے ایک دوست کو میں نے کہا مولانا کا دماغ سٹکا گیا ہے. میں نے مولانا کے بیٹے کو
मैसेज किया, मैंने कहा यार वालिद साहब का दिमाग, वो कनाडा में थे तो हमारा वक्त का फ़र्क था, तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मौलाना किसी के साथ किसी का भी निकाह जोड़ देते, अगर मैंने इनको ये बात कह दी ना तो ये मुझे जूता उठा के मारेंगे कि यही काम रह गया है। फिर मैंने अल्लाह के आगे मांगा, मैंने कहा यार बात तो बड़ी है लेकिन पता नहीं क्या है ये 2018 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 19 पूरा चला गया, 19 रमज़ान में हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और हम साथ में इकट्ठे उम्रे के सफ़र पे साथ थे। तो मौलाना को मैंने कुछ चीज़ें बताई तो मौलाना मुस्कुराए। मौलाना में जाहिर सी बात है कोई भी मुस्कुराएगा आदमी, मैं एक तरह से मौलवी, अपनी ज़िंदगी मौलवियों की सीधी सादी ज़िंदगी होती है, तो मौलाना भी मुस्कुराए। मैंने मौलाना के बेटे से कहा, मैंने कहा मौलाना किसी का भी रिश्ता किसी के साथ भी जोड़ देते पीछे मुड़ के पूछते नहीं इसका क्या हाल है? तो बोले अभी तक आपने लड्डू मुँह में रखा है। मैंने कहा यार लड्डू ऐसा पकड़ा है कि मुँह में तो रखना ही पड़ेगा। तो फिर मौलाना की तबीयत बहुत ख़राब थी मदीने मुनव्वरा में, फिर हम लोग इंडिया आ गए और उसके बाद वो जॉर्डन में थी, उनकी शूटिंग चल रही थी, 20 में वो वापस आई। फिर मैं अल्लाह की शान उम्रे पे मदीने मुनव्वरा में था फरवरी के महीने में, लॉकडाउन से कबल। तो उनका मैसेज आया कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। 3-4 दफ़ा मैसेज आया, मैं हरम में था तो मैं देख नहीं पाया, फिर मैंने रात में बोले मैं आपसे कुछ बात करना, कुछ मसाइल थे। वो मुझे कहे कि ये मसाइल अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा क्या होगा। मैंने कहा यार आपके पास दौलत है, शोहरत, अभी आपके पास माशाल्लाह काम है, जब लॉकडाउन लगा नहीं था। मैंने कहा अच्छी ज़िंदगी, ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा अल्लाह आपके लिए बहुत आसानी करेगा, बस आप अल्लाह से मांगो। उस बंदी ने उस रात से तहज्जुद शुरू की, तब पहले कभी कभी पढ़ती थी लेकिन आज तक माशाल्लाह उसकी तहज्जुद फौत नहीं हुई, सफ़र हो हज़र हो। यानी अल्लाह कहते हैं ना कि तहज्जुद नेकों का अमल है और नबियों का ये बहुत अहम सुन्नत रही है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे नबी जी रात में आपकी और मेरी मुलाकात और मेरी बात भी बहुत ज़रूरी है कि आप रात में मेरे पास आया करें। कुरान कहता है इस बात। तो ये नबियों का शेबा है और रात के अंदर उठकर अल्लाह से मांगना ये बहुत बड़ी चीज़। अल्लाह मुझे और आपको इसका लुत्फ़ नसीब फरमाए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप अल्लाह से मांगो। तो फरवरी का ज़माना था, लॉकडाउन लग गया, उन्होंने अल्लाह से मांगना शुरू किया। कुछ मसाइल थे, मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हें इस मसाइल से, और कोई दूसरे मसाइल नहीं थे, बस वो ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं था, चैन नहीं था। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें निकालेगा। जैसे जैसे रमज़ान करीब आता गया, शाबान आता गया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर में बंद कर दिया है जो टेलीविज़न था। मैंने कहा यार शुरू रखो, क्यों बंद किया? मैंने कहा चलाओ यार, क्या मसला है? बोले बस दिल नहीं होता। रमज़ान आ गया, रमज़ान में माशाल्लाह मामूल के मुताबिक हर साल 2 कुरान ख़त्म होते थे पहले उनके, उस साल उन्होंने 3 कुरान ख़त्म किया। मैंने कहा बड़ा अल्लाह मुबारक करे। रमज़ान के बाद उन्होंने मौलाना को कहा कि मुझे निकाह करना है अनस से। मौलाना का फिर मुझे आया, मैंने क्या मौलाना 2018 से ये 2020 हो गया माशाल्लाह से, मेरे वालिदैन भी मैंने क्या इंतज़ार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मैं एक ही बेटा अपने वालिदैन का, तो मैंने क्या मौलाना उन्हें नहीं अब होगा। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ठीक है, मैंने क्या जून जुलाई का महीना था और उसी के अंदर 2-3 माह और गुजर गए। मैंने इनको कहा यार, फिर जैसे अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी आता है, जैसा बंदा होता है ना ऐसा इम्तिहान होता है, लेकिन बंदा जमा रहता है ना तो अल्लाह की मदद आती है। बंदे की दिल की नीयत साफ़ होती है और मजबूत होती है ना, तो अल्लाह ताला की मदद ऐसे आती है। इतना काम आना शुरू हुआ, जैसे लॉकडाउन खुलने गया तो वो जो पता नहीं नौजवान सारे बैठे हैं, मुझे नाम याद रहेगा, खतरों के खिलाड़ी एक शो आता है, पता नहीं यार नौजवान बैठे होंगे, मैंने देखा कभी नहीं है लेकिन वो बताते थे। तो उसकी ऑफ़र आई, बोले पहले जा चुकी थी और बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चले जाओ, कर लो आप। मैंने कहा कर लो, हमारा क्या है, 10 दिन की बात है आपकी। बोले नहीं बस नहीं करना। इसके बाद जो इन्होंने वेब सीरीज यानी एक शूटिंग की थी उसका दूसरा पार्ट आ रहा था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। तो काम बोले इतना आया कि 17-18 साल की ज़िंदगी में कभी इतना नहीं आया, इतना काम आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार कर लो। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सर से मैं दुपट्टा कभी नहीं उतारूंगी। मैंने कहा देखो ये बहुत बड़ा फैसला है, ये आसान नहीं है। मैंने कहा आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, हमारा दीन किसी को किसी तरीके से बांधना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने हमारे दीन में बड़ी आसानी, बड़ी सहूलतें और बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है दीन। ये दीन अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा दे, इसका असल दीन हमें और आपको समझा दे। तो मैंने उनको बोले बस मैंने तय कर लिया। मुझे कहा कि मुझे अनाउंस करना है, मुझे छोड़ देना है। मैंने कहा यार आप सोच लो। मैं टालता रहा। अक्टूबर आ गया, बोला आपने अब नहीं कहा ना तो मैं अपने एतबार से अनाउंस कर दूँगी। मैंने कहा यार खामोखा क्यों ये कर रही हो? बस बोले बस मैंने 17 साल की ज़िंदगी के अंदर लोगों को इससे नुकसान पहुंचाया, तो मेरा नीयत है कि मैं अल्लाह के बंदों की और इंसानों की खिदमत करूँ। दुनिया में बसने वाले हर इंसान चाहे जो भी मज़हब का हो, मैं उसके लिए काम आऊँ, मैं उसके लिए खिदमत करूँ। लोग परेशान हाल है तो मैं उसके लिए खिदमत करूँ।
اور اللہ مجھ سے کام لے گا مجھے کہ میں ان کے کام آؤں. میں بڑا یعنی ارادے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر اتارے کہ میں کوئی ہاسپٹل بناؤں, میں اس طریقے سے کچھ کام کروں. میں نے کہا یار یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. 9 اکتوبر تھا. میں نے کہا دیکھو آپ سوچ لو. بولے نہیں بس میں نے طے کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مغرب کے بعد ڈالا, دوسرے دن اس کو میڈیا نے کور کیا اور چھوڑا. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نا, یہ یاد رکھنا. بولے نہیں. میں نے کہا بس اللہ میاں خیر کرے. اور پھر ایسا وقت گزرتا گیا, نومبر آ گیا تو مجھے بزرگوں نے, میں نے مولانا سے مشورہ کیا, مولانا کہ بس نکاح کرنا ہے. تو بزرگوں کے مشورے سے نکاح ایسے ہوا کہ آپ یقین نہیں کرو گے, میرے بہنوی نے میرا ایک جوڑی کپڑا تیار کیا. مجھے پتا بھی نہیں تھا میرا جمعہ کو نکاح ہے, جمعرات کو میرے پاس کپڑا نہیں تھا. میں نے کہا بس ہو جانا ہے, جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کا بیان مسجد میں شروع تھا, مولانا لے کے گئے, میں باتھ روم میں تھا, تیار ہو رہا تھا. یعنی وہ سچویشن میں نکاح ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو آدمی معمولات کا اور اعمال کا پابند ہوتا ہے نا, اللہ کے ساتھ اس کی اتنی مدد ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. دوسرے دن ہفتے والے دن ہمارا چھوٹا سا ایک ولیمہ تھا, کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا, تو ہم نے 100-150 کے درمیان میں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس تھی اس کے اعتبار سے ہم نے گھر والوں کے درمیان میں, دوستوں کے اندر چھوٹا سا ایک ولیمہ کیا. تو شام کے وقت تھا, تو ظاہر سی بات ہے تیاری ہوتی ہے, گھروں کے اندر مہمان ہوتے ہیں, تھوڑے بہت 10 مہمان بھی ہو جاتے, تو مستورات میں یہ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دلہن وہ خود تھی, اس نے اس کی سورہ واقعہ پڑھی ہے, سورہ رحمان پڑھی ہے, سورہ سجدہ پڑھی ہے. آج جب عشاء کے بعد فارغ ہو تو مجھے کہنے لگی مجھے سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھنے کا. مولوی کھڑا ہو جا تو بھی اب چپ چاپ, اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا 1:30 بج رہا ہے, کل پڑھ لیں گے, چھوڑو نا. میں نے کہا ابھی سو جاؤ, نماز تو پڑھ لی ہے. بولے نہیں یہ تو پڑھنا ہے. میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتا ہے اور تھام لیتا ہے نا, تو اللہ پھر کام بھی ایسا لے کے آئے, لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, عزت ڈال دیتا ہے.